ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد مانگو. یعنی جب بھی تمہیں پریشانی ہو، مصیبت ہو، آفت ہو، بلا پہنچے تو صبر کا دامن تھام لو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ. تو صبر کی برکت سے، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. یہاں پر صبر اور نماز کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا گیا. تو حقیقی طور پر مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. مراد یہ ہے کہ جب تم صبر اختیار کرو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی. اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے مدد مانگنے کا بھی معنی یہی ہے کہ جب ہم ان نیک بندوں کو وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ ان نیک بندوں کے صدقے میں ہم پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یہاں فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ مردہ نہ سمجھو. تو نہ انہیں مردہ کہنا ہے اور نہ ہی انہیں مردہ سمجھنا ہے. پھر کیا سمجھنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. سوال یہ ہے کہ زندہ ہیں تو ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمیں شہید چلتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ یا زندگی کی علامتیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ تو فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ تم ان کی زندگی کو دیکھ سکو. ہاں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. یعنی تمہاری جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، حواس خمسہ جو ہیں، ان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی زندگی کو دیکھ سکیں. مگر اللہ کے فرمان پر یقین رکھو کہ انہیں مردہ کہنا بھی حرام ہے، مردہ سمجھنا بھی حرام ہے، انہیں زندہ سمجھنا ضروری ہے.
اور یہ بھی سمجھ لو کہ اگر وہ تم ان کی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تمہاری طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، باقی اللہ کا فرمان سچا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کے نقصان سے، والانفس اور جانوں کے نقصان سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اسی طرح آتی ہیں، یا تو خوف آ جاتا ہے، یا بھوک کے معاملات ہوتے ہیں، یا مال کا نقصان ہوتا ہے، یا پھلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا یہاں پھلوں سے مراد اولاد ہے، تو اولاد کا دکھ ہوتا ہے، یا پھر اپنی جان کا دکھ ہوتا ہے۔ وبشر الصابرین، اور اے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اگر واقعہ کربلا دیکھیں تو دشمنوں نے خوف بھی قائم کرنے کی کوشش کی، پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا، بھوک سے بھی تکلیف دینے کی کوشش کی، پھر مالوں کا نقصان بھی ہوا۔ حضرت امام حسین کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے، بھائی بھی شہید ہوئے، بھتیجے بھی شہید ہوئے، بھانجے بھی شہید ہوئے، خود امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں جتنی آزمائشوں کا ذکر ہے، ساری آزمائشیں امام حسین پر آئیں ایک ساتھ، اور ساری آزمائشوں پر آپ ثابت قدم رہے، آپ واقعی صابروں کے سردار ہیں۔ وبشر الصابرین، اور اے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ امام حسین اور ان کے رفقا نے کس طرح صبر کیا کہ ہر تکلیف کو دیکھ کر یہی عرض کیا، اے مالک تیری راہ میں اس تکلیف کو قبول فرما، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ واویلا کیا، نہ شور مچایا، نہ ماتم کیا، نہ سینہ کوبی کی، نہ نوحہ پڑا، نہ مرثیے پڑے، نہ سینے کو پیٹا، نہ چہرے کو پیٹا، بلکہ کہا اے مالک ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، یہ ساری دنیا اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارے مال و اسباب سب اللہ کے ہیں، اللہ جب چاہے ان چیزوں کو لے لے، اسی کا مال ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں، ورحمت، اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا ہیں ان کے صبر کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنایا گیا، اور ان کا صبر عظیم الشان صبر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ شہید جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک روایت کے مطابق اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی چونٹی نے کاٹ لیا۔ تو چونٹی کے کاٹنے سے کتنا معمولی سا احساس ہوتا ہے، شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں اتنی بھی نہیں ہوتی، اتنی لذت ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد
کوئی دنیا میں دوبارہ آنے کی تمنا نہیں کرے گا الا شہید، مگر شہید تمنا کرے گا۔ وہ کہے گا اے مالک و مولا، جنت میں ساری نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، لیکن مجھے دنیا میں جانا ہے، پھر میں تیری راہ میں کٹوں گا، میں چاہتا ہوں تیری راہ میں میرے جسم کے پھر ٹکڑے ہوں، مجھے کاٹا جائے، کیونکہ اس وقت جو مجھے لذت ملی تھی وہ لذت جنت میں نہیں ہے۔ تو شہید کو تو تکلیف بھی نہیں ہوتی، بلکہ شہید کو ایسی لذت ملتی ہے کہ وہ جنت میں جا کر بھی اس لذت کی تمنا کرے گا۔ ہاں، دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو محبت کرنے والے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے چچاؤں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے، جسم سے لباس کس طرح اتارا جا رہا ہے، کس طرح رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، گھوڑوں سے روندا جا رہا ہے، پھر کس طرح ان کے سر جسم سے کاٹے جدا کیے جا رہے ہیں، نیزوں پہ بلند کیے جا رہے ہیں، تو جنہوں نے یہ مناظر دیکھے انہوں نے جو صبر کیا ان کا صبر بھی بہت کمال کا ہے۔ اور صبر کرنے میں جو سب سے کمزور طبقہ ہے وہ عورتوں کا ہے۔ عورت کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارے مناظر دیکھے برداشت کیا۔ حضرت شہر بانو، حضرت بی بی سکینہ جو صرف 7 سال کی تھیں، اور خاندان نبوت کی جو خواتین تھیں، ان کے صبر پر لاکھوں سلام۔ حضرت امام زین العابدین کے صبر پر بھی لاکھوں سلام۔ آپ نے ایک آنسو نہیں بہایا، اس لیے کہ شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر غم کی وجہ سے آنسو بہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں، چیخنا چلانا منع ہے، ماتم کرنا منع ہے، سینہ کو بھی حرام ہے، گریبان کو پھاڑنا منع ہے، چہرے پر تھپڑے مارنا منع ہے، چیخنا چلانا منع ہے، نوحہ منع ہے، یہ ساری چیزیں منع ہے، لیکن بندہ آنسو تو بہا سکتا ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن امام زین العابدین نے آنسو بھی نہیں بہائے، اس لیے کہ دشمن کے سامنے آنسو بہانے سے دشمن خوش ہوتا ہے، تو آپ نے صبر کیا۔ پھر اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا، ایسے اونٹ جو جنگلی تھے، جن کے بال کیلوں کی طرح تھے، ان پر خواتین کو بھی، بچوں کو بھی، امام زین العابدین کو بھی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، ہتھکڑیوں سے، بیڑیوں سے باندھا گیا، اور آپ کربلا سے یہ قافلہ چلا، کوفہ پہنچا اتنی سخت گرمی میں، اور ایک ایک جگہ پر آپ دیکھیں، پھر کوفہ پہنچنے کے بعد ایک ایک بازار سے اس قافلے کو گزارا گیا، پھر کوفہ سے شام، دمشق، اس طرح یہ قافلہ پہنچا کہ ہر شہر میں داخل ہوتے، ہر شہر کے بازار سے گزرتے۔ تو اگر سفر 2 دن کا ہو تو اس طرح کرنے سے سفر کئی دنوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں امام زین العابدین نے اور اہل بیت کے بچوں نے، خواتین نے برداشت کی۔ امام زین العابدین شہید کیوں نہیں ہوئے کربلا میں؟ اس لیے نہیں شہید ہوئے کہ آپ کو شدید بخار تھا، اور آپ کے لیے بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا، اتنے آپ علیل تھے۔ تو چونکہ آپ اتنے علیل تھے تو آپ جنگ نہ کر سکے۔ تو اب سوچیں، جو اتنا علیل ہو، اس کو ننگی پیٹھ پر بٹھانا، اور پھر کوفہ سے لے کر، یعنی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا یہ سفر کتنا اذیت ناک ہے، لیکن آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے، آپ نے اف بھی نہیں کیا۔ پھر شام سے مدینہ منورہ پہنچے، آپ خاموش رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، آنسو بھی نہیں بہائے۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر آپ آنسوؤں کو روک نہ سکے۔ جیسے بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے تو اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں،
جب وہ اپنے نانا جان کی گود میں پہنچے ہوں گے، انہوں نے جب تسلی کا ہاتھ رکھا ہوگا تو وہاں آنسو جاری ہو گئے۔ امام زین العابدین حضور کے روضے پر پہنچے اور کہا اے میرے نانا جان السلام علیکم، یہ کہتے ہی رو پڑے، اور پھر روتے روتے پورا قصہ بیان کیا۔ پھر آپ ساری زندگی اس غم کو اپنے دل میں آپ نے رکھا اور خاندان اہل بیت کو آپ نے حوصلہ دیا۔ آج روئے زمین پر جتنے امام حسین کی اولاد سے سید ہیں، جتنے حسینی سید ہیں، وہ سب امام زین العابدین کی اولاد سے بھی ہیں۔ ایک امام زین العابدین اور ان کی اولاد سے جو حسینی سید ہیں وہ پوری دنیا میں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اللہ نے کیسی برکت دی۔ حضرت امام زین العابدین کا آج یوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام زین العابدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین اور شہدائے کربلا کا یہ جو معاملہ تھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ سارے شہدائے کربلا اور رفقائے کربلا اور امام زین العابدین تو صبر کرنے والے ہیں، تو جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی کرامت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب امام زین العابدین نے ایک دوسرے موقع پر دیا۔ ایک بادشاہ یزید کے بعد آیا عبد الملک بن مروان، اس نے امام زین العابدین کو دوبارہ قید کیا، جیل میں ڈال دیا، ہتھکڑیاں لگا دیں، بیڑیاں لگا دیں۔ امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل میں ملاقات کے لیے آئے تو یہ حالت دیکھ کر رو پڑے اور کہنے لگے کاش اے امام زین العابدین آپ کی جگہ میں ہوتا، مجھے ہتھکڑیاں لگ جاتی، آپ باہر ہوتے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے ہتھکڑیوں کی طرف دیکھا، وہ ہتھکڑیاں ساری کھل گئیں۔ دیوار کی طرف دیکھا تو سامنے سے دیوار غائب ہو گئی۔ تو وہ امام زہری دیکھ کے حیران ہو گئے۔ پھر آپ نے اشارہ کیا تو دیوار بھی موجود تھی، ہتھکڑیاں بھی موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ راز الہی ہے، عام لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی یہ اس میں رب کی حکمتیں ہیں، ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر امام زین العابدین اور شہدائے کربلا اپنی کرامتیں دکھاتے اور سارے یزیدیوں کو پھونک مار کر ہلاک کر دیتے تو قیامت تک کوئی بھی باطل کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہمارے پاس کرامتیں تو نہیں ہیں، بھئی ان کے پاس تو بڑی پاور تھی، کرامتیں تھیں، اس لیے وہ باطل کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے باطل کے سامنے کھڑے ہو کر شہادتیں دے کر ہمیں قیامت تک یہ سبق سکھایا کہ تمہیں بھی یہ نقش قدم پر چلنا ہے اور اللہ کی راہ میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے۔ اور اسی لیے آج دیکھیں جتنے بھی باطل ظلم کریں، جب واقعہ کربلا سنتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر تو کوئی تکلیفیں ہیں ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نے اور شہداء کربلا نے ایک ایسا ماڈل ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس میں یہ سکھا دیا کہ حق بات کے لیے کھڑا ہونا ہے، ظالم جتنا بھی طاقتور ہو تمہیں جھکنا نہیں ہے، ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا ہے اور دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ چاہے تم اس دنیا سے بھی چلے جاؤ، شہید ہو جاؤ، لیکن تمہیں یہ نہیں دیکھنا، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا مشن صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو اس راہ میں جان بھی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ 1400 سال گزر گئے، مسلمانوں کو جب بھی زوال سے عروج ملا اس میں واقع کربلا کا اثر ہے۔
آج کشمیری 75 سال سے 74 سال سے انڈیا کے غنڈوں سے لڑ رہے ہیں، تو اس میں بھی واقع کربلا کا جذبہ ہے۔ آج فلسطینی 73 سال سے یہودی غنڈوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہیں، تو اس میں بھی حصہ کس کا ہے؟ واقع کربلا کا ہے، واقع کربلا کا اثر ہے۔ افغانستان میں افغانی مجاہدین 20 سال لڑے ایک سپر طاقت سے، روس سے، اس کے ٹکڑے ہوئے، اس سے شکست ہوئی۔ پھر 20 سال لڑے امریکہ سے، جو دوسری سپر طاقت کہلاتی ہے، اور آخر کار اسے بھی اپنی شکست کو تسلیم کرنا پڑا۔ اب بتائیے 40 سال کے اندر آپ افغانستان جا کر دیکھیں تو اکثر نوجوانوں کے والدین نہیں ہیں، وہاں آپ کو دادا دادی نانا نانی کسی کے نہیں ملیں گے۔ افغانستان میں اوسط عمر جو ہے 18.5 سال ہے، یعنی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، لاکھوں مسلمانوں نے جانوں کے نذرانے دیے اور آخر کار افغانستان کو دشمنوں سے خالی کیا۔ تو یہ واقع کربلا کے اثرات ہیں کہ امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے پوری امت کو سکھا دیا کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اور یہ درس جب تک اس قوم کو یاد رہا، مسلم امہ کا کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلوہ افروز ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور آپ کو گالی دیتا ہے، سارے مریدین موجود ہیں، عقیدت مند موجود ہیں، وہ مارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ پھر اس شخص کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کی اگر کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، مجھے بتائیے، میں پوری کروں گا۔ وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، آپ اپنی چادر اسے تحفے میں دیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو آپ کے عقیدت مند تھے وہ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی آپ کی چادر لینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے چادر کس کو دی؟ جس نے گالی دی، اور آپ اس کو 1000 درہم دیتے ہیں۔ عام طور پر جب ہمارے یہاں نکاح کی محفل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مہر فاطمی 500 درہم ہے۔ 500 درہم کی قیمت فی زمانہ 2.5 لاکھ روپے ہے، تو 1000 درہم کی کتنی ہوئی؟ 5 لاکھ۔ تو اب آپ سوچیں کہ امام زین العابدین اپنی چادر بھی دے رہے ہیں اور 5 لاکھ روپے فی زمانے کے حساب سے دیکھیں، آج کے زمانے کے حساب سے کیلکولیشن کریں تو 5 لاکھ روپے دے رہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میں نے آپ کو گالی دی، آپ کی بے ادبی کی، اور آپ مجھے چادر بھی دے رہے ہیں، 1000 درہم بھی دے رہے ہیں، یہ کس کا بدلہ ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا تیرے پاس جو تھا وہ تو نے دیا، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دے رہے۔ ہمارے خزانے میں گالیاں نہیں ہیں، ہمارے خزانے میں بد اخلاقی نہیں ہے، ہمارے خزانے میں تو عفو درگزر ہے، معاف کرنا ہے، ہمارے خزانے میں تو اخلاق ہیں، ہمارے خزانے میں تو خیرات ہے، صدقات ہیں، عطیات ہیں۔ تو جو ہمارے پاس ہے وہ ہم دے رہے ہیں، تیرے پاس جو تھا وہ تو نے دیا۔ حضرت امام زین العابدین کے صدقے میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اسی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تقریباً 8 سال سے اسی مسجد بہار شریعت میں نور قرآن نشست کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد یہ نشست ہوتی ہے، اور تقریباً 8 سال پہلے قرآن پاک کا درس یہ والا شروع ہوا۔ ایک پہلے بھی ختم قرآن ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد ختم قرآن پاک کی محفل ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ختم قادریہ شریف ہوگا، پھر آخری صورتوں کا درس ہوگا، پھر دعائے ختم القرآن پڑھی جائے گی، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں گی۔ ختم قرآن کے موقع پر روایت میں یہ ہے کہ جب ختم قرآن کا موقع ہوتا ہے تو ہزاروں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو رحمتیں، برکتیں، نعمتیں وہ لے کر آتے ہیں۔
جو دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ختم قرآن کے موقع پر جب دعا ہوتی ہے تو مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور ہوتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح روایت میں یہ ہے کہ جہاں 40 اللہ کے نیک بندے جمع ہو جائیں اس میں کوئی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج رات جو پروگرام ہے ضرور کرم ہوگا امام زین العابدین کے صدقے میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیے، اپنے گھر والوں کو ضرور لے کر آئیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کو ضرور دعوت دیں۔ پھر یہ جو ختم قرآن کا موقع ہے، ایسا نہیں کہ ہم قرآن پاک مکمل کر کے پھر ہم نشست کو ختم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ قرآن پاک مکمل کریں پھر دوبارہ شروع کریں۔ تو آج آخری صورتوں کا بھی درس ہوگا اور سورہ فاتحہ کا درس سے پھر دوبارہ آغاز بھی ہو جائے گا۔ پھر ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد 9:45 بجے نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہو سکتا ہے کسی کو آج آپ نے دعوت دی، وہ آیا، اس کا دل لگ جائے، وہ آتا رہے، تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ خواتین کو ضرور لائیں، کیونکہ ایک مرد کی اصلاح ایک فرد کی اصلاح ہے اور ایک عورت کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام میں خود بھی شریک ہونے، دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کے احباب کراچی سے باہر ہیں وہ نہیں آ سکتے تو آپ ان کو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، فیس بک چینل ہے، اس کا ایڈریس دے دیں۔ جیسے فیس بک پر چینل ہے نور القرآن انٹرنیشنل، تو اس کے ذریعے وہ لائیو سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت امام زین العابدین کے صدقے میں ہمیں ہمارے غصے پر کنٹرول عطا فرمائے، عفو و درگزر عطا فرمائے، تحمل اور حلم عطا فرمائے، صبر اور شکر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ میں مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔